بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام دو ٹوک میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور شہر اقتدار سے میرے ساتھ موجود ہیں ابراہیم رائے صاحب۔ رائے صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رائے صاحب، تین خبروں پر تفصیل سے ہم بات کریں گے آج کے دو ٹوک میں۔ پہلی خبر، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پارلیمنٹ جانے کے بعد ان کی برطرفی اور ریفرنس کی تیاری کے متعلق کیا خبر سامنے آئی ہے، اس کی تفصیل شامل کریں گے ہم پروگرام میں۔ اور پھر پارلیمنٹ کے اندر رات گئے کیا واردات ڈالی گئی جو اب سامنے آ رہی ہے، اور پھر سپریم کورٹ سے بڑا فیصلہ کیا خبر آئی ہے، اور کون کون نااہل ہونے جا رہا ہے۔ رائے صاحب، آج پاکستان کی تاریخ کا، پارلیمنٹ کی تاریخ کا، عدالتی تاریخ کا، سیاسی تاریخ کا اور آئین پاکستان کی تاریخ کا سیاہ دن ہے۔ گو کہ ہم نے گولڈن جوبلی بنائی ہے دستور کی، لیکن آج آئین شکن جو ہے وہ ہمیں نظر آئے پارلیمنٹ کے اندر، جو اس آئین کے حوالے سے بڑے بڑے بھاشن دے رہے تھے۔ راجہ پاکستان میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ سیپریشن آف پاور کا جو کانسیپٹ ہے، آئین کی روح سے جو ہونا چاہیے، ویسا ہمیں نظر نہیں آتا۔ آج پاکستان میں ایک جج کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے بلایا گیا انویٹیشن دے کر، اور اس نے ایک سیاسی ماحول میں تقریریں کی، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے ملی بھگت سے ہوا ہے، کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کے بعد ہی پاکستان میں ایک طوفان آ رہا ہے۔ اگر کوئی جج اختلافی نوٹ نہ لکھے تو سیاسی جماعتوں کو ایندھن نہیں ملے گا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے نوٹ لکھ کر، اور جو دیگر جج صاحبان ہیں انہوں نے سیاسی جماعتوں کو جو جمہوریت کے خلاف ہیں ایک ایندھن مہیا کیا۔ رائے صاحب، پاکستان کی عوام نے آج منظر دیکھا ہے۔ آصف علی زرداری صاحب ایک طرف بیٹھے ہیں، اور دوسری طرف اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہیں، اور پھر شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر بیچ میں ایک پروٹوکول دیا گیا، یعنی ان تین لوگوں کی طرف سے، کس کو؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو۔ جب آپ کے کیسز ہوں گے نا کسی عدالت میں، اور بڑے جج کے سامنے ہوں، اور پھر مستقبل کا چیف جسٹس ہو، تو رائے صاحب پروٹوکول تو پھر ایسا ہی بنتا ہے۔ خوش آمد ہو تو ایسی جو آصف علی زرداری نے کی، جو اسحاق ڈار نے کی، چونکہ وہ رائٹ ہینڈ ہے نواز شریف کے، اور نواز شریف کی آج تصویریں لابی میں لگوائی گئی ہیں بڑی بڑی کر کے، اس پہ مریم نواز نے ٹویٹ بھی کی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے آنے سے پہلے یہ سوال کیا کہ کیا تقریریں سیاسی تو نہیں ہوں گی؟ یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہے یا جسٹس کیونکہ میں قاضی؟ روٹی کو چوچی کہتا ہوں، مجھے یہ نہیں پتا کہ پارلیمنٹ کے اندر سیاسی باتیں ہوتی ہیں یا کیسی باتیں ہوتی ہیں، یہ میں تو یہی نہیں کہنے کہا۔ لگا ہوں، ہاں میں یہی کہنے لگا ہوں نا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں یا جسٹس قاضی سائیں عیسیٰ ہیں، جنہیں کچھ معلوم نہیں کہ پارلیمنٹ میں کیا ہوتا ہے، اور جن برادر ججز کے خلاف ریفرنس آیا وہ کن سیاستدانوں کی طرف سے آیا، جو قدغن لگائی جا رہی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پاس کروا لیا گیا، وہ پاس کہاں سے ہوا، کن لوگوں نے کیا، اور سیاسی ماحول۔ بہت ہی معصومیت کے ساتھ انہوں نے کہا جسٹس قاضی سائیں عیسیٰ صاحب نے کہ جناب بات یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں پر سیاسی تقریریں ہوں گی، ہو گئی ہیں، لہٰذا میرا اس سے لینا دینا کوئی نہیں رہا ہے۔ صاحب پروٹوکول ایک ہوتا ہے، اور سیریس نوٹ ایک پروٹوکول کو انہوں نے وائلیٹ کیا، اور پاکستان کی عدالتوں کی توہین ہوئی ہے اس ایوان کے اندر۔ پارلیمنٹ کے اندر آپ توہین کریں تو لوگوں کا شاید یہ خیال ہوتا ہے کہ کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا، اور توہین عدالت کی کارروائی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ کارروائی پارلیمنٹ کے اندر ہوئی، لا میکرز نے کی، اس لیے جان بوجھ کر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے جو ہم نے پڑھا بینگ دا لا اسٹوڈنٹ، کہ جب کوئی جج کہیں پر موجود ہوتا ہے تو وہ عدالت ہی کا سٹیٹس ہوتا ہے۔ تو ایک جج صاحب وہاں پر موجود تھے، ان کی موجودگی میں توہین عدالت ہوئی۔ شاید یہ پہلا موقع ہوگا جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ خود بینگ دا سپریم کورٹ جج توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں، اور کسی نے ان سے سوال نہیں کیا۔ رائے صاحب، مجھے آج تھوڑا سا گلا پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر سے بھی ہے۔ آپ نے دیکھا
اس پارلیمنٹ کے اندر، یعنی یہ آپ کی ڈومین ہے، یہ آپ کا گراؤنڈ ہے جہاں پر آپ کو کھڑے ہو کر آپ بات اگر کرتے ہیں، اور جس پہ اس وقت پی ڈی ایم کا پورا ٹولہ جو ہے وہ سیاست کر رہا ہے، الیکشن کمیشن کو پیسے دینے کا معاملہ ہو، توہین عدالت کا بل ہو، اور پھر ایک اور بل بھی آ رہا ہے جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اختیارات کو بڑھا دیا جائے گا اور تاریخ کا معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس ہوگا۔ وہاں پر پی ٹی آئی کے سینیٹرز کو کھڑے ہو کر کہنا چاہیے تھا کہ جسٹس صاحب دس از ناٹ یور کورٹ، اور آپ واپس چلے جائیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ آپ کے ججز جن کے ساتھ ہم کھڑے ہیں ان کے خلاف، آپ کے بردر ججز کے خلاف اسی پارلیمنٹ نے قانون سازی کی، اور آج آپ اپنے انسٹیٹیوشن کو چھوڑ کر یہاں پر آ رہے ہیں۔ لیکن راج صاحب کسی نے جا کر کچھ نہیں کہا، اور کاپیاں تو پھاڑی گئی ہیں۔ کاش کوئی راستہ روکتا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا، کاش کوئی انہیں بتاتا، کیونکہ اگر وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے اجازت لے کر آتے تو شاید معاملات اور ہوتے، لیکن وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے، میں اور پاکستان میں تمام لوگ اور دو ٹوک کے ہمارے سننے والے، رائے صاحب یہ بات ہضم تو نہیں ہوتی نا ہمیں، کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب ان کے کان میں نہ کہیں کہ جناب ساڈا بھی کوئی خیال کرو، اور شہباز شریف نے نہ کہا ہو کہ پائیندہ بھی کوئی خیال کرو، آصف علی زرداری نے نہ کہا ہو کہ جناب ہمارے کیسز آئیں گے تو اس کا بھی کچھ خیال کیجئے گا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نہ کچھ ہوا ہو؟ دیکھیں عاشق صاحب، ایک تو جسٹس فائز عیسیٰ نے کپڑوں کے اوپر جو کپڑے پہن رکھے تھے اس کے متعلق بھی بات کرتے ہیں، لیکن پہلے جو پی ٹی آئی کے سینیٹرز کے متعلق آپ نے سوال اٹھایا، میرا ذاتی خیال ایک صحافی کے طور پر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے سینیٹرز کی پالیسی ٹھیک تھی۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے اتنا بڑا بلنڈر کر دیا تھا، وہ خود ایک بہت بڑے گڑھے میں بالکل گرنے کے قریب تھے، بدنامی کے، رسوائی کے گڑھے کے اندر وہ خود گر رہے تھے۔ تو اس پوری صورتحال میں پی ٹی آئی کے سینیٹرز کو وہاں پر معاذ آرائی کر کے یہ موقع نہیں دینا چاہیے تھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کو کوئی ہم نے متنازع بنایا۔ ایک شخص جس کا تعصب خود بخود ظاہر ہو گیا، ایک شخص جس نے اپنا ظاہر اور باطن مکمل طور پر ایکسپوز کر دیا کہ میں پی ڈی ایم کا ایک کھلاڑی ہوں، تو اس پوری صورتحال میں اگر پی ٹی آئی کے سینیٹرز وہاں پر احتجاج کرتے تو اس معاملے کو ایک اور رخ دے دیا جاتا کہ ایک آنے والے چیف جسٹس کے خلاف پی ٹی آئی کے سینیٹرز نے احتجاج کیا، اور اس وقت آپ کا جو میڈیا ہے وہ اتنا متعصب ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کی پارلیمنٹ کے اندر متعصب طریقے سے انٹری کے بجائے یہ پی ٹی آئی کے سینیٹرز کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہوتے، اور پوری ڈیبیٹ کا رخ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے سینیٹرز کی جانب ہوتا۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک وائز ڈیسیژن تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اس قسم کے ڈیسیژن لیے جاتے ہیں تو ان کے پیچھے ایک پورا تھاٹ پروسیس ہوتا ہے۔ چیف جسٹس بننا ہے، جسٹس فائز عیسیٰ نے سپٹمبر 2023 میں، پی ٹی آئی نے متنازع نہیں بننا، چیف جسٹس متنازع ہو رہے ہیں، تو پی ٹی آئی کے پاس یہ آپشن تھا کہ وہ خود کو اس معاملے سے الگ کریں، اور چیف جسٹس اگر متنازع ہونا چاہتے ہیں، یعنی آنے والے چیف جسٹس ان ویٹنگ، تو ان کو متنازع ہونے دیا جائے۔ تو اس لحاظ سے میری رائے تھوڑی سی مختلف ہے، آپ کا پوائنٹ بھی ویلڈ ہے، بالکل اس کے اندر ایک بڑی زبردست ایک دلیل ہے، لیکن میرا جو پوائنٹ ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ اب آ جائیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ نے کپڑوں کے اوپر کپڑے جو ہیں پہنے ہوئے تھے، یعنی یہ جو انہوں نے گاؤن پہنا ہوا تھا، یہ ایک جج کا گاؤن، اصل میں اس کے نیچے انہوں نے نون لیگ کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، نون لیگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے بہت عرصے سے۔ ہاشمی صاحب، ہم تو یہ سمجھتے رہے کہ جو دھرنا کیس تھا، فیض آباد دھرنا کیس، ہم تو یہ سمجھتے رہے کہ آئی ایس آئی کے خلاف فیصلہ دیا جسٹس فائز عیسیٰ نے، ہم تو یہ سمجھتے رہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف فیصلہ دیا، لیکن اب پتہ یہ چلا ہے کہ وہ فیصلہ اصل میں آئی ایس آئی کے خلاف نہیں تھا، وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں تھا۔ جسٹس فائز عیسیٰ اسٹیبلشمنٹ مخالف نہیں تھے، بلکہ وہ نون لیگ کے کارکن کے طور پر نون لیگ کے حق میں اس وقت فیصلہ دے رہے تھے، اور نون لیگ کی سیاست کی آڑ میں انہوں نے خود کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ظاہر کرنے کی کوشش کی، ان کا پورا بت جو ہے وہ مکمل طور پر مسمار ہو گیا۔ ایک اور ویڈیو ہاشمی صاحب جسٹس فائز عیسیٰ کی جو وائرل ہوئی ہے، جس کو آپ کے مین سٹریم میڈیا نے اور مرکزی نیوز چینل نے نہیں چلایا، ایک صحافی جس وقت جسٹس فائز عیسیٰ سڑک پر جا رہے تھے، ان کو بڑا شوق ہے اپنی تشہیر کا، مطلب اتنی تشہیر کا شوق ہے کہ کوئی امیجن نہیں کر سکتا۔ اسلام آباد کے تمام صحافی ان کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ ان کو میڈیا میں رہنے کا،
اپنے متعلق ہیڈ لائنز بنوانے کا اور صحافیوں کو یہ واٹس ایپ گروپس میں میسج بھیجتے رہتے ہیں کہ میرے متعلق یہ خبریں چلا دیں. پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ کوئی سپریم کورٹ کا جج ذرائع سے سپریم کورٹ کی خبریں لیک کر رہا ہو. تو یہ کبھی واقع کے بہانے اپنی ویڈیو بنا لیتے ہیں کہ دیکھیں جی میں پیدل چل کے جا رہا ہوں. پیدل چل کے جا رہے ہیں تو آپ کو احسان تو نہیں کر رہے. بہرحال آج جب یہ پیدل چل کے جا رہے تھے تو وہاں پر ایک صحافی نے ان سے بڑی ریسپیکٹ کے ساتھ بہت ہی احترام سے یہ سوال کیا کہ سر کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آئین کے تحت 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے؟ اب اس کے بعد آپ دیکھیں ان کے چہرے کے ایکسپریشن، شرمندگی، مکمل طور پر ایک ایسا چہرہ سپاٹ قسم کا کہ ان کو پتا چل گیا کہ یہ تو میری بڑی ہیومیلیشن ہو رہی ہے. رسپیکٹ کے ساتھ سوال کیا جا رہا ہے لیکن ان کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا. یہ نہیں کہہ سکے کھڑے ہو کے کہ نہیں آئین کے تحت 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہونے چاہیے. کسی قسم کا سوال کا جواب نہیں دیا. اگر آپ روڈ کے اوپر چل کر جائیں گے، سڑک پر چل کے جائیں گے، اگر آپ پارلیمنٹ میں جا کر تقریریں کریں گے تو پھر یہ نہ سوچیں کہ آپ سپریم کورٹ کے جج ہیں تو آپ سے صحافی سوال نہیں کریں گے. پھر آپ سے صحافی سوال بھی کریں گے کیونکہ آپ تو عوامی نمائندے کی طرح سڑکوں پر چلتے ہوئے اپنی ویڈیوز بنواتے ہیں، ان کو وائرل بھی کرواتے ہیں، ان کے اوپر کامنٹس کروا کے آپ کو بڑا شوق بھی ہے کہ آپ کا نام جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بھی آئے اور ٹی وی پر بھی چلے. اب ہاشمی صاحب اس کے بعد یہ جو انہوں نے ایک بہانہ کیا کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ وہاں پر سیاسی تقریریں ہوں گی. پارلیمنٹ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پارلیمنٹ کے اندر مچھلیاں بیچی جاتی ہیں، پارلیمنٹ کے اندر پرچون فروشی ہوتی ہے، پارلیمنٹ کے اندر گروسری فروخت ہوتی ہے، کتابیں فروخت ہوتی ہیں. کیا ہوتا ہے پارلیمنٹ کے اندر؟ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب آپ چیف جسٹس بننے والے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ دنیا کی جو پارلیمنٹس ہیں وہ کس طرح سے کام کرتی ہیں. ایک ہی کام ہوتا ہے پارلیمنٹ کا کہ سیاسی بحث. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ سیاسی بحث ہوگی. یا کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ آپ نے خود کو کتنے برے طریقے سے ایکسپوز کیا. اور اس میں ہاشمی صاحب ایک سب سے اہم پوائنٹ کہ تحریک انصاف سے جڑے جتنے بھی کیسز ہیں، تحریک انصاف کے پاس اب یہ پوائنٹ آ گیا ہے کہ جب بھی جسٹس فائز عیسیٰ کے سامنے تحریک انصاف سے جڑا کوئی کیس جائے گا تو تحریک انصاف ویلڈ بہت زبردست آرگومنٹ کے ساتھ کہہ سکتی ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ یہ کیس نہ سنیں. کیونکہ جسٹس فائز عیسیٰ نے پارلیمنٹ میں جا کر آصف علی زرداری کے ساتھ بیٹھ کر اور دوسری جانب قائم علی شاہ نے تو شاید پہچانا بھی نہ ہو، ان کی عمر کی وجہ سے یادداشت بھی ان کی کمزور ہے، تو وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ پتہ نہیں میں سپریم کورٹ میں آ گیا ہوں یا جسٹس فائز عیسیٰ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر آ گئے ہیں. تو وہ تو خود اپنے آپ کو ٹٹول رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا. تو ہاشمی صاحب اب یہ پوائنٹ، لیگل پوائنٹ یہ ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے سامنے تحریک انصاف کا جب بھی کیس لگے گا تو تحریک انصاف کا یہ ویلڈ لیگل پوائنٹ ہوگا کہ آپ ہمارا کیس نہ سنیں، آپ بینچ سے الگ ہو جائیں، کیونکہ آپ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں. آپ پارلیمنٹ میں اس پارلیمنٹ میں گئے جہاں پر تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے خلاف نعرہ بازی کی گئی، عمران خان صاحب کے خلاف تقریریں کی گئی. اور ان کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھیں. آصف علی زرداری جب تقریر کر رہے تھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ یہ آصف علی زرداری کے کچھ سبارڈینیٹ ہیں. ان کا چہرے سے ایسے لگ رہا تھا، میں یہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا لیکن پھر بھی ایک صحافی کے طور پر میں اپنا اظہار آزادی کا جو ایک حق ہے وہ استعمال کروں گا. وہ تصویر پروڈیوسر صاحب سے کہتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، جب آصف علی زرداری تقریر کر رہے تھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ آصف علی زرداری کے پرسنل سیکریٹری یا ان کے منشی جو ہیں وہ آصف علی زرداری کی طرف دیکھ رہے ہوں کہ آصف علی زرداری کیا تقریر کر رہے ہیں. آصف علی زرداری کے متعلق بھی ایک بڑی دلچسپ خبر ہے ہاشمی صاحب. آج ایک تصویر وائرل ہوئی ہے نیدرلینڈ کی ایک سکول کے اندر. آصف علی زرداری کے متعلق جو خبریں لگیں انٹرنیشنل لیول پر کہ یہ مسٹر 10% ہیں، یہ ان کے نصاب میں پڑھائی جا رہی ہے. اچھا، پہلے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ فیک تصویر ہے، لوگوں نے کہا کہ یہ تو کوئی بنائی گئی ہے تصویر پی ٹی آئی کی جانب سے. اب اس کے اوپر جب فیکٹ چیک کیے گئے، ہم نے بھی اس کے اوپر تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ یہ ان کی ایک درسی کتاب ہے، ایک نصابی کتاب ہے. یہ کچھ عرصے پہلے سے یہ درسی کتاب موجود ہے اور اس کے اندر آصف علی زرداری کے بطور 10%، مسٹر 10% ان کے کردار کو ڈسکس کیا گیا. یعنی نیدرلینڈ کے سکولوں میں آصف علی زرداری کی کرپشن کے اوپر لیکچر دیے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے آصف علی زرداری جیسے کردار جو ہیں یہ ملکوں کو کرپشن کے ذریعے کھا جاتے ہیں. تو آصف علی زرداری تقریر کر رہے تھے اور
جسٹس فائز عیسیٰ انتہائی تابعداری کے ساتھ انتہائی سبمسو انداز میں آصف علی زرداری صاحب کے چہرے کی جانب دیکھ رہے تھے. میں صاحب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جسٹس فائز عیسیٰ کو اس وقت وہ آصف علی زرداری ہی لگ رہے تھے, صاحب ہی لگ رہے تھے کہ یہ میرے کوئی صاحب ہیں اور میں ان کے ساتھ کوئی جیسے وکیلوں کے ساتھ نیچے چھوٹے لیول پر ان کے سبارڈینیٹس ہوتے ہیں جن کو پاکستان کی زبان میں منشی کہا جاتا ہے. ایک تو منشی کا لفظ جو ہے اس کے اوپر توہین عدالت بڑی لگتی ہے. فواد چودھری نے الیکشن کمیشن کو منشی کہہ دیا تھا تو انہوں نے کہا الیکشن کمیشن کی توہین ہو گئی. تو اس طرح کا کنڈکٹ تھا جسٹس فائز عیسیٰ کا. اس کے بعد ہاشمی صاحب آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایسی صورتحال میں جب چیف جسٹس صاحب کے خلاف اور سپریم کورٹ کے دیگر جج صاحبان کے خلاف یہ اس وقت پوری پی ڈی ایم حملہ آور ہے, یعنی سپریم کورٹ اور پی ڈی ایم کے درمیان محاذ آرائی کا تاثر نہیں ہے, محاذ آرائی ہو رہی ہے. پی ڈی ایم نے چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان پر باقاعدہ حملے کیے ہیں اور آج ایک مسٹیریس کریکٹر کے ذریعے چیف جسٹس صاحب, جسٹس مظاہر نقوی, جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الحسن کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ایک درخواست بھی دائر کروا دی. تو اس پوری صورتحال میں بجائے اس کے کہ آپ اپنی سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جب صحافیوں پر حملے ہوتے ہیں تو پھر صحافی یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اے آر وائی کا صحافی ہے, یہ جیو کا صحافی ہے, یہ نیو کا صحافی ہے, یہ دنیا ٹی وی کا صحافی ہے, یہ 24 نیوز کا. صحافیوں کی اپنی ایک یونینز ہے, صحافیوں کو اگر اغوا کر لیا جائے, تشدد کیا جائے, صحافیوں پر پولیس تشدد کرے, جیسے یہ آئی جی اسلام آباد کی قیادت میں صحافیوں پر تشدد ہوا تھا تو سارے صحافی یکجان ہو گئے تھے مختلف چینلز کے. تو یہ تو ایک قدرتی سی بات ہے کہ آپ کو اس وقت اپنی سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا, اپنے جج صاحبان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا. جس وقت آپ کی سپریم کورٹ حملوں کی زد میں ہے, آپ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے تھے تو کم سے کم ان کے مخالف کے پاس جا کر پارلیمنٹ میں جا کر اپنی وقت تو ختم نہ کرتے. اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان ہاشمی صاحب کہ میں اسی دنیا کے اندر سب کو ان کی حقیقت دکھا دوں گا, اچھوں کی بھی اور بروں کی. کتنی جلدی ایکسپوز ہوئے ہیں, کتنی جلدی ایکسپوز ہوئے ہیں نون لیگ کے ایک کارکن کے طور پر. اب تو ان کو یہ چاہیے کہ استعفیٰ دیں, فوراً ایک پریس کانفرنس کریں کہ میرا جو ٹینیور ختم ہوگا یا میں اگر استعفیٰ دیتا ہوں تو کتنے عرصے ان کے اوپر بائنڈنگ ہے کہ یہ سیاست نہیں جوائن کر سکتے, اور سیاست جوائن کریں, پی ایم ایل این کے ٹکٹ پر لڑیں, الیکشن لڑیں, میدان میں آ جائیں. اس کے بعد ان کو سینیٹر بننا ہے, قومی اسمبلی میں کوئی تقریر کرنے کا شوق ہے تو تقریر کریں, لیکن اب آپ جج نہیں رہے, اب آپ جج نہیں رہے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب. آپ نے اپنی وقت, اپنا جو ایک وقار تھا, جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا آپ نے اپنا ایک نڈر جج ہونے کا تاثر بنایا تھا, اس تاثر کو آپ نے مکمل ڈھیر کر دیا ہے. آپ کے متعلق بہت سے صحافی جو ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ جسٹس فائز عیسیٰ ایک اپ رائٹ جج ہیں, لیکن جسٹس فائز عیسیٰ صاحب آپ نے اس قوم کو بہت مایوس کیا ہے اور آپ الٹیمیٹلی ایک جج نہیں پی ڈی ایم کے کھلاڑی ثابت ہوئے ہیں. اچھا, ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو ان کے خطاب کے اندر بھی موجود تھی, جس سے ہم اپنی ایک اسیسمنٹ جو ہے راج صاحب وہ ڈرا کر سکتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کہیں آپ کو بلایا بھی ہے اور پھر بھی آپ نے ہمارے خلاف فیصلہ دے دیا, کہ کل نوں میں تہاڈے خلاف فیصلہ دیتا نا تے مینوں نہ کہنا کہ بھئی تانوں تے اسی عزت دیتی سی, آپ کو ہم نے عزت دی, آپ کو ہم نے مان سمان دیا, لیکن آپ نے ہمارے خلاف فیصلے سنانا شروع کر دیے. دوسرے جج صاحبان شاید مصروف تھے اس لیے نہ آ سکے. یہاں جو سیاسی باتیں کی گئی ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا ہے کہ یہاں بیٹھے کچھ لوگوں کا کیس کل میرے پاس آئے, فیصلہ ان کے حق میں نہ ہو تو شاید وہ میرے خلاف بھی تقریریں کریں. آئین آپ کو عدالتی فیصلوں پر تنقید کا حق دیتا ہے. وضاحت کرنا چاہتا ہوں ان سب باتوں سے اتفاق نہیں کرتا. اس آئین میں آزاد میڈیا اور آزادی اظہار کا ذکر ہے. اپنے ادارے کی طرف سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں آئین کا تحفظ کروں گا, اگر نہ کر پاؤں تو آپ تنقید کر سکتے ہیں. رائے صاحب, اس کا مطلب یہ کہ اور ججز کا بھی پروگرام تھا کہ انہوں نے جانا ہے اور شاید انہوں نے عقل مندی کی, انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے اس قبیلے میں شامل نہیں ہونا جس کے اس وقت ایک سپہ سالار بنے ہوئے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب. ہاشمی صاحب, ایک جج کے پاس اپنی بات کرنے کے لیے دیگر فورمز بھی موجود ہوتے ہیں. جسٹس فائز عیسیٰ کو اگر ہیڈ لائنز بنوانے کا شوق تھا, اپنی ویڈیو ٹی وی پر دیکھنے کا شوق تھا, تو ہاشمی صاحب اسلام آباد میں وکلاء کی تنظیمیں, اسلام آباد بار, اسی طرح لاہور بار, آپ کے مختلف جو وکلاء تنظیموں کے کنونشن ہوتے ہیں, جوڈیشل کمپلیکس میں ایونٹس ہوتے ہیں, وہاں جا کر جج صاحبان تقریریں کرتے رہتے ہیں.
وہاں جب وہ تقریریں کرتے ہیں تو آئین کے اوپر بھی لیکچر دیتے ہیں. آئین کے اوپر لیکچر دیتے ہوئے وہ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ کس طریقے سے ہماری پالیسی ہوگی اگر میں چیف جسٹس بن گیا یا جب میں چیف جسٹس بنوں گا. تو اس طرح کے بے شمار مواقع آتے ہیں. یہ تو ایویڈنٹ تھا, اور جسٹس فائز عیسیٰ کا یہ کیلکولیٹڈ موو تھا. یہ ایسا نہیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے ساتھ کوئی دھوکہ ہو گیا. آپ ٹائمنگ دیکھیں کہ جیسے ہی 90 دن کے اندر الیکشن کرانے کا فیصلہ آیا, جو کہ 10-12 دن ڈیلے ہو گیا اس حکومت کی ڈھٹائی کی وجہ سے, 14 مئی تک یہ ڈیٹ چلی گئی, تو عین اس وقت جسٹس فائز عیسیٰ نے پہلے تو سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھ دیا کہ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف فوراً جو ہے وہ پروسیڈنگ جو ہیں وہ شروع کی جائیں. اس کے بعد جسٹس فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس صاحب کے اختیارات ختم کرنے کے لیے, از خود نوٹس کے اختیارات ختم کرنے کے لیے ایک ایسا فیصلہ ایک ایسے کیس میں سنا دیا جس کیس کا چیف جسٹس کے اختیارات سے کوئی تعلق نہیں تھا. اور اسی موقع پر یہ بل لایا جا رہا تھا پارلیمنٹ کے اندر کہ چیف جسٹس کا از خود نوٹس لینے کا اختیار ختم کیا جائے. یعنی ایک طرف پارلیمنٹ کے اندر یہ بل لایا جا رہا تھا, عین اس وقت اسی دن جسٹس فائز عیسیٰ نے یہی فیصلہ دے دیا کہ چیف جسٹس کے پاس از خود نوٹس کا اختیار نہیں ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ وہی کچھ کر رہے ہیں جو پی ڈی ایم کر رہے ہیں. یہ میسجنگ ہو رہی ہے, ان کو پتا ہے کہ پی ڈی ایم جو کچھ کہہ رہی ہے پی ڈی ایم کے کہنے کے اوپر. میں کوئکلی ایک سوال آپ سے, ہاں بالکل ٹھیک ہے, ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. راج صاحب کوئکلی ایک سوال امپورٹنٹ ہے, آخری 15 سیکنڈ. ٹائمنگ اس لیے بڑی امپورٹنٹ ہے ہاشمی صاحب, اسی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر آج سپریم کورٹ پر حملہ کیا گیا. جو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ 21 ارب روپے کے فنڈز جاری کریں الیکشن کمیشن کو الیکشن کے لیے, تو کیبنٹ نے یہ کہہ دیا کہ ایک سمری منظور کر کے کہ اب پارلیمنٹ یہ فیصلہ کرے گی کہ یہ فنڈز فراہم کرنے ہیں یا نہیں کرنے. اور پارلیمنٹ نے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ پارلیمنٹ کا تو یہ استحقاق نہیں ہے. پارلیمنٹ نے یہ کہنا ہے کہ اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم کسی صورت یہ فنڈز جاری نہیں کریں گے, اور سپریم کورٹ کے اوپر اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر یہ ایک حملہ ہوگا. اینڈ اس دن جسٹس فائز عیسیٰ ایک کیلکولیٹڈ موو کے تحت وہ وہاں پر گئے ہیں. اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب یہ کوئی آرمی چیف کی تقرری نہیں ہے. آپ نے جو چیف جسٹس بننا ہے, اس کے لیے جب جج صاحبان نے چیف جسٹس بننا ہوتا ہے تو ایک سینیورٹی لسٹ کا فارمولا پہلے سے طے ہے. آپ کے اوپر کوئی شہباز شریف نے احسان نہیں کرنا تھا. یعنی آرمی چیف کی تقرری تو کسی بھی پرائم منسٹر کا استحقاق ہوتا ہے نا. تو چلیں عموماً پاکستان کے اندر یہ ہوتا آیا ہے پچھلے 75 سال کی تاریخ میں کہ جو 4-5 آپ کے اوپر سینئر جنرلز ہوتے ہیں, ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو وقت کے پرائم منسٹر ہیں ان کے ساتھ کوئی تعلقات بہتر کر لیں, شاید ان کا کوئی آؤٹ سائڈ چانس جو ہے وہ آرمی چیف کا بن جائے. لیکن یہاں پر تو سینیارٹی کا اصول طے ہے. آپ اگر شہباز شریف کی خوشامد نہ بھی کرتے, آصف علی زرداری کی خوشامد نہ بھی کرتے, تو تب بھی سپٹمبر 2023 میں آپ نے چیف جسٹس بننا تھا. لیکن آپ نے آج اپنے بطور جج تمام جو وقار ہے, تمام احترام, اس کو مٹی میں خاک میں ملا دیا. اور پوری سپریم کورٹ کے لیے آج ایک سیاہ ترین دن تھا ہاشمی صاحب, جس قسم کی وہاں تقریریں ہوئی اور چیف جسٹس ان ویٹنگ وہاں پر بیٹھ کر اس کرپٹ ٹولے کے ساتھ بیٹھ کر وہاں پر یہ تقریریں سن رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو انڈورس بھی کر رہے تھے. اجرائے صاحب, سپریم کورٹ آف پاکستان پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پارلیمنٹ کی مشترکہ اجلاس میں اسے منظور کر لیا گیا ہے. بہت زور لگایا پاکستان تحریک انصاف نے, لیکن نہیں روک سکے. اس کی بنیادی وجہ ہے ایک ایسی پارلیمنٹ جو مکمل نہیں ہے. سہارا لیا جاتا ہے مشترکہ اجلاس کا. پہلے صدر پاکستان عارف علوی صاحب کو ہی بھیجا گیا تھا. کچھ سوالات اٹھائے ہیں اور یہ سوالات اٹھائے گئے ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب کی طرف سے. اچھا, اگر آپ نے پارلیمنٹ میں ہوا کیا ہے اس پہ جانے سے پہلے رائے صاحب, اگر آپ نے غور کیا ہو نا, تو اس پارلیمنٹ کے اندر جتنے بھی لوگ موجود ہیں, یا تو وہ مشیر تھے, انہیں وفاقی وزیر کا درجہ دے دیا گیا, یعنی الیکٹڈ لوگ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. میجورٹی جو ہے ایسے لوگوں کی تھی جنہیں الیکٹ نہیں کیا گیا, انتخابات کے ذریعے نہیں آئے, بلکہ کسی کی سپورٹ کے ذریعے پارلیمنٹ تک پہنچے ہیں, جہاں پر صرف اور صرف پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ ہونا چاہیے. اعظم نذیر تارڑ از ون آف دیم. وہ کیا کہتے ہیں کہ صدر نے جو سوالات اٹھائے ہیں وہ نامناسب ہیں. صدر کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ریاست کے سربراہ کے طور پر کام کریں, اپنی جماعت کے کارکن کے طور پر کام نہ کریں. صدر صاحب تعصب کی اینک پہن کر جماعت کی سروس شروع کر دیتے ہیں. بل پارلیمان کی ثوابدید ہے. صدر کے ایسے الفاظ مناسب نہیں ہیں. صدر اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کریں, کسی سیاسی جماعت کے رکن نہ بنیں.
تعصب کی اینک اتار کر بل کو پڑھ لیتے تو شاید حالات اس وقت اور ہوتے، اور پھر اس کے بعد جو پریکٹس اینڈ پروسیجر 2023 یہ بل تھا، ترمیم پیش کی گئی ہے، مسلم لیگ نون کی رکن، اسے مان لیا گیا، اس کی حمایت ہوتی ہے، یعنی ایک ڈرامہ ہو رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو کھڑا کر دیا کہ تم نے اس کے اوپر تنقید کرنی ہے، کچھ لوگوں کی ترمیم دے کر پیش کر دیا جاتا ہے۔ رائے صاحب، صحیح ٹوپی ڈرامہ، صحیح پارلیمنٹ جو ہے وہ اس وقت الحمرہ آرٹ کونسل کا سٹیج لگ رہی تھی، جہاں پر ہر شخص، ہر کردار، ہر فنکار اپنے ٹیلنٹ کا بھرپور طریقے سے جو ہے وہ مظاہرہ کرتا ہوا ہمیں نظر آیا۔ راج صاحب، کچھ چیزیں اس سے پہلے کہ ہم اس پر بھی بات کریں، چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہے اور پیش کرنی ہے تمام رپورٹ، اور سیکرٹری خزانہ صاحب جو ہیں یعقوب حامد شیخ، وہ امریکہ پہنچ گئے ہیں اور سپریم کورٹ نہیں جائیں گے۔ یعنی یہ بھی ایک خبر ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ اس حوالے سے کیا دیتی ہے۔ پھر پنجاب میں الیکشن کرانے کے پیسے جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو نہیں دیے گئے، ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہے، اور پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈیمانڈ بھی کر رہا ہے کہ اس کے اختیارات کو بڑھایا جائے، یعنی قانون سازی پارلیمنٹ سے ہوگی، انکمپلیٹ پارلیمنٹ ہے جہاں سے مسلسل جو ہے وہ قانون سازی کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رائے صاحب ایک اور جو قرارداد بھی پاس کی گئی، یعنی تمام جو الیکشنز ہیں انہیں ایک ہی دن کروایا جائے، یعنی صوبائی اور قومی اسمبلی کے انتخابات کے حوالے سے قرارداد پیش کی گئی، اور اس قرارداد کو منظور بھی کر لیا گیا، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ اگر پنجاب میں الیکشن ہو گئے تو باقی صوبوں کے ساتھ زیادتی ہوگی، اور یہ 1 یونٹ کی بات جو ہے وہ بار بار کی جا رہی تھی، جس کا ذکر بلاول زرداری نے بھی کیا، اور پنجاب میں پہلے انتخابات سے پورے ملک میں شفاف انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں ہے۔ نگران حکومتوں کی یہ بات بار بار کرتے ہیں۔ رائے صاحب، پارلیمنٹ کی کہانی ہمیں بتائیں، یہ ہوا کیا ہے؟ یہ ایسا ہی ہونا تھا، اور اب راستہ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس یا ان تمام لوگوں کے پاس جو چاہتے ہیں کہ یہ بل منظور نہ ہو؟ کیونکہ رائے صاحب اس کے بعد توہین عدالت کا بل بھی تیار ہے، اور پھر از خود نوٹس کیس آپ کے سامنے ہے، کمیٹی، اور پھر کس طرح معاملات چلیں گے۔ میں جو آپ سے پہلے سوال بھی کرنا چاہ رہا تھا، مجھے ایسا لگتا ہے، یہ میری اپنی فیلنگ بھی ہے، کہ یہ چیف جسٹس کے اختیارات کو بلڈوز کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن لگ پتہ جان گے جب یہ چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے۔ ہاشمی صاحب، ایک تو چیف الیکشن کمشنر رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، ایک ایسا بلنڈر کر دیا ہے چیف الیکشن کمشنر نے کہ اپنے اسی بلنڈر کی وجہ سے اب وہ مکمل طور پر بے نقاب ہو گئے، اور اس کے لیے مناسب لفظ یہی ہے کہ وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، کیونکہ انہوں نے اب اسپیکر قومی اسمبلی کو اور چیئرمین سینٹ کو ایک خط لکھا ہے۔ اس خط میں چیف الیکشن کمشنر نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ الیکشن ملتوی کر سکے، الیکشن کے پروگرام میں تبدیلی کر سکے، الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر سکے، اور تاریخ کے اعلان کے بعد الیکشن کو آگے لے جا سکے۔ اب ہاشمی صاحب، یہ کہا گیا کہ پارلیمنٹ کے اندر یہ ترمیم کی جائے یا پارلیمنٹ کے اندر یہ قانون سازی کی جائے تاکہ الیکشن کمیشن کو یہ اختیار ملے۔ اب اس کے اندر 2 بڑی خبریں چھپی ہیں، کیونکہ خبر کے اندر جو خبر ہوتی ہے، اصل خبر وہ ہوتی ہے۔ ایک خبر تو یہ چھپی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر نے یہ اعتراف جرم کر لیا کہ اب تک جس قانون سازی کے لیے انہوں نے یہ خط لکھا ہے، یہ قانون سازی تو جب ہوگی تو ہوگی، لیکن اب تک چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ الیکشن کے پروگرام میں تبدیلی کرے یا الیکشن کی تاریخ کو تبدیل کرے۔ یہ الیکشن کمیشن کے اختیار میں نہیں تھا۔ اگر الیکشن کمیشن کے پاس یہ آئینی اختیار ہوتا تو چیف الیکشن کمشنر اس قسم کا خط اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کو نہ لکھتے۔ تو ایک تو یہ ثابت ہو گیا کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ درست تھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار موجود نہیں ہے۔ اس خبر کے اندر دوسری خبر یہ چھپی ہوئی ہے کہ یہ جو قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے یہ اختیار مانگ رہے ہیں قانون سازی کی صورت میں کہ الیکشن کمیشن کو الیکشن کی تاریخ تبدیل کرنے کا اختیار دیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سکندر سلطان راجہ مریم نواز کی کٹ پتلی بن کر ایک فکس میچ انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ کھل کر کھیل رہے ہیں، اور اب سامنے آ گئے ہیں کہ جتنی مرضی مجھ پر تنقید کر لیں،
میں نے مریم نواز کا غلام بن کر ہی یہاں پر چیف الیکشن کمشنر کے طور پر ذمہ داری سنبھالنی ہے، کیونکہ اگر یہ اختیار قانون سازی کی صورت میں الیکشن کمیشن کو مل جاتا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اکتوبر میں بھی چیف الیکشن کمشنر اور ان کا کٹ پتلی الیکشن کمیشن یہ اکتوبر میں یہ اعلان کر دیں گے کہ 1 سال کے لیے الیکشن ملتوی، اس کے بعد ان کے پاس یہ اختیار آئے گا کہ 1 سال مزید ملتوی۔ یہ تو اس وقت تک ملتوی کرتے جائیں گے جب تک نون لیگ کے متعلق کوئی ایسا سروے نہیں آ جاتا کہ نون لیگ عمران خان صاحب کو ہرانے کی پوزیشن میں ہوگی، لیکن یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو اگلے 5 سال میں بھی ممکن نظر نہیں آ رہا، یعنی نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی۔ تو اس وجہ سے یہ جو چیف الیکشن کمشنر فکس میچ کھیل رہے ہیں اس کے تحت انہوں نے یہ خط لکھا ہے۔ اب آ جائیں جو ان کی جعل سازی عدالت میں پکڑی جائے گی۔ یہ شہباز شریف نے جو جعل سازی کی خود کو نااہلی سے بچانے کے لیے، یہ کیبنٹ کے اندر آج انہوں نے ایک سمری منظور کی، ہاشمی صاحب، بڑی عجیب و غریب قسم کی، کہ کیبنٹ اس بات کی توثیق کر رہی ہے کہ فنڈ دینے یا نہ دینے، 21 ارب روپے کے فنڈ دینے یا نہ دینے، جو کہ آج کے دن میں رپورٹ سبمٹ ہونی ہے، اس کے متعلق فنڈ دینے یا نہ دینے کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی، تاکہ سپریم کورٹ پوری پارلیمنٹ کے اوپر تو توہین عدالت نہیں لگا سکتی، تو شہباز شریف توہین عدالت سے بچ جائیں۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس قسم کی جعل سازی کر کے بچ جائیں گے اور پارلیمنٹ کے اوپر سارا ملبہ پھینک دیں گے، لیکن ہاشمی صاحب ایسا نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں ایسا نہیں چلے گا، بلکہ وہ گینگز آف واسے پور کا ڈائلاگ مجھے بڑا پسند ہے کہ تم سے نہ ہو پاوے گا، وہ تو بلکہ اپنے بیٹے کو یہ کہتا ہے کہ بیٹا تم سے نہ ہو پاوے گا، تو شہباز شریف سے یہ نہیں ہوگا، کیونکہ آگے جو جج صاحبان بیٹھے ہیں وہ آئین اور قانون کی کتابیں پڑھ کے بیٹھے ہیں، آئین اور قانون کے رٹے مار کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایک آئین کی شک ان کو زبانی یاد ہے۔ وہ پہلے تو یہ پوچھیں گے کہ کس قانون کے تحت پارلیمنٹ کو آپ نے یہ اختیار دیا کہ وہ فنڈ جاری کرے یا نہ کرے۔ آپ یہ ڈرامہ بازی بند کریں، بلائیں وزارت خزانہ کے نمائندے کو، اسحاق ڈار کو، یہ سیکرٹری خزانہ کو، ہم اس کے خلاف آرڈر جاری کریں گے، اس کو ایک ڈیڈ لائن دیں گے، 24 گھنٹے 36 گھنٹے، اب کوئی لمبی چوڑی ڈیڈ لائن بھی نہیں دی جائے گی۔ پہلے ہی 30 اپریل سے یہ الیکشن 14 مئی تک چلا گیا ہے، تو ایک ڈیڈ لائن دی جائے گی کہ اس 24 گھنٹے میں 36 گھنٹے میں فنڈ جاری کریں، نہیں تو توہین عدالت آپ پر لگے گی اور آپ گھر جائیں گے۔ اگر اس کے بعد بھی جیسے یوسف رضا گیلانی نے آصف علی زرداری کو بچانے کے لیے خط نہیں لکھا تھا سوئس حکام کو، تو یوسف رضا گیلانی کو گھر جانا پڑا تھا، تو اگر اسحاق ڈار نے یہ کہا کہ نہیں مجھ پہ لگائیں توہین عدالت، میں فنڈ جاری نہیں کروں گا، اور رانا ثناء اللہ نے کہا کہ مجھ پہ لگائیں توہین عدالت، میں سیکیورٹی فراہم نہیں کروں گا، تو پھر چیف ایگزیکٹو کو بلایا جائے گا، جعلی چیف ایگزیکٹو ہی صحیح، لیکن شہباز شریف کو طلب کیا جائے گا۔ شہباز شریف سے پوچھا جائے گا کہ یہ وزارتیں آپ کے ماتحت ہیں، ان کا کنٹرول آپ کے پاس ہے، تو آپ بتائیں کہ فنڈز جاری کروانے ہیں یا نہیں کروانے، اور سیکیورٹی دینی ہے یا نہیں دینی۔ اگر شہباز شریف نے وہاں پر دوبارہ سے جعل سازی کی تو یوسف رضا گیلانی کی طرز پر 30-35 سیکنڈ لمبی چوڑی سزا تو ظاہر ہے پرائم منسٹر کو اس طرح سے عدالتیں نہیں دیتی اس قسم کے کیسز میں، لیکن 30-35 سیکنڈ کی کھڑے رہنے کی سزا سنا کر شہباز شریف کی نااہلی ہو سکتی ہے، جس سے بچنے کے لیے اور اپنی اچکن بچانے کے لیے اس وقت وہ یہ جعل سازی کر رہے ہیں۔ اور شہباز شریف کو ایک مرتبہ اپنے کسی جاسوس کے ذریعے مریم نواز کے گھر سے بھی پتہ کر لینا چاہیے کہ مریم نواز کس طرح سے ان کو ٹریپ کر رہی ہیں اور کس طرح سے دعائیں کر رہی ہیں کہ شہباز شریف نائل ہوں، تاکہ کسی اور کو وہ پرائم منسٹر بنائیں نون لیگ میں سے، اور آگے جا کر ان کے لیے راہ ہموار ہو، کیونکہ 2023 کا الیکشن جو کہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، لیکن اگر چیف الیکشن کمشنر نے یہ اپنی جو جعل سازی ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ نے کوئی بند باندھا اور یہ فیصلہ ہو گیا الیکشن کا، تو مریم نواز کی خواہش ہے کہ وہ نون لیگ کی جانب سے، پی ڈی ایم کی جانب سے پرائم منسٹر کی کینڈیڈیٹ ہوں۔ تو اس وجہ سے یہ بات بار بار اعتزاز احسن، قانونی ماہرین، مجھ جیسے صحافی، آپ جیسے صحافی بار بار یہ پوائنٹ ریز کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ الٹیمیٹلی یا تو الیکشن کی جانب جائے گا یا شہباز شریف کی نااہلی کی جانب جائے گا۔ بہت شکریہ صاحب۔ ویورز، یہ آج کا دو ٹوک تھا۔ اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، مجھے اور ابراہیم راجہ صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد۔